الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں.
اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب بن گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیعت فرما دیا تھا، اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید الاولین والآخرین، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب کے ایک انتہائی اہم مضمون ہدایت کے حوالے سے انسانوں کو کیسی کیسی قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اسے میں نے وقتی طور پہ موقوف کر کے گزشتہ خطبہ جمعہ میں محرم الحرام کے تناظر میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عظمت کی بات کی تھی، ان کی رفت کی بات کی تھی، ان کی قدر و منزلت کی بات کی تھی۔ انہی ایام کے اندر ایک ایسا سانحہ رونما ہوا جس نے اس موضوع کی اہمیت کو پہلے سے بڑھ کر اجاگر کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، چنانچہ آج بھی انشاءاللہ میں اسی حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرات گرامی قدر، کامیاب شخصیت یا کامیاب لیڈر یا کامیاب قائد وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی زندگیوں کے اوپر اثرات چھوڑتا ہے، لوگوں کی زندگیوں پہ انفلوئنس چھوڑتا ہے، لوگ اس کے سیرت و کردار سے، اس کے افعال سے، اس کی عادات سے، اس کے انداز و اطوار سے متاثر ہوتے ہیں اور اس کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، اس لیے کہ آپ نے کائنات کے اندر ایسے اثرات چھوڑے ہیں کہ مادات الدہور وما اتینا بمثلہ ولقد اتی فاعجزنا عن نظرائہ، کہ مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا، اور جب کملی والے آقا آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ اب ان جیسا کائنات میں کوئی اور آ سکتا ہی نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سراپا انقلاب ہے جس نے جزیرت العرب کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ جزیرت العرب کے پورے کلچر کو آپ نے تبدیل کر کے رکھ دیا، عقائد کو پلٹ دیا، رسومات کو پلٹ دیا، انداز کو بدل دیا، اطوار کو بدل دیا، سوچوں کو بدل دیا، افکار کو بدل دیا، بود و باش کو بدل دیا، طرز زندگی کو بدل دیا، نظام حیات کو بدل دیا، نظام اقتصاد کو بدل دیا، نظام سیاسیات کو بدل دیا۔ حضرت حالی رحمت اللہ علیہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انقلاب کی دھمک کا عالم یہ تھا، اس کے اثرات کا عالم یہ تھا، اور اس کی ہمہ گیریت کا عالم یہ تھا کہ فوج در فوج، فوج در فوج، فوج ظفر موج لوگ آپ کے کارواں کا حصہ بنتے چلے گئے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آ پہنچی، اللہ کی تائید آ پہنچی، اللہ کی طرف سے فتح مبین کا اعلان ہو گیا، اللہ کی طرف سے فتح حقیقی اور فتح کاملہ کا اعلان ہو گیا، تو آپ نے کیا دیکھا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ فوج در فوج، فوج در فوج
آپ کے حلقہ ارادت کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عقیدت، اتنا احترام، اتنی محبت ملی کہ جو کائنات کے اندر آپ سے پہلے کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ آپ کے اشارہ ابرو کے اوپر آپ کے ساتھی کٹ جانے کے لیے، مر جانے کے لیے، مٹ جانے کے لیے، شہید ہو جانے کے لیے آمادہ و تیار رہا کرتے تھے۔ آپ کے حکم کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہاڑوں کے سینوں کو چیرنے کے اوپر آمادہ و تیار تھے۔ آپ کے حکم کے اوپر میدانوں میں، صحراؤں میں، بیابانوں کے اندر جہاں پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہائش ہوتی، جہاں پر آپ کی طلب ہوتی، جہاں پر آپ کی منشا ہوتی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جانثاروں کی طرح، پروانوں کی طرح ان تمام کٹھنائیوں کو اور ان تمام منازل کو عبور کرنے کے اوپر آمادہ و تیار رہا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر یہ کارواں بڑے مختلف ادوار سے گزرا ہے۔ ایک دور تھا جو مکے کا دور تھا، سنگلاہ دور تھا، تشدد کا دور تھا، ابتلا کا دور تھا، مشکلات کا دور تھا، تکالیف کا دور تھا، پریشانیوں کا دور تھا، اذیتوں کا دور تھا۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کے گلو اتھر میں چادر کو ڈال کے بھینچا گیا۔ حالت نماز کے اندر آپ کے اوپر بڑے بڑے جو تھے غلط طریقے سے آپ کے اوپر بوجھ کو ڈالا گیا۔ ننھی فاطمہ روتی ہوئی آتی اور کہتی میرے بابا نے کیا کیا ہے۔ طائف کی وادی کے اندر آپ کو اس قدر مارا گیا، اس قدر مارا گیا کہ چہرہ بھی لہو رنگ ہے، وجود بھی لہو رنگ ہے، کمر مبارک بھی لہو رنگ ہے، حتیٰ کہ قدمین شریفین نے وجود اطہر کو سہارا دینا ان کے لیے ممکن نہ رہا۔ حضرت آقا نے ڈھال ہو جاتے ہیں۔ ایسے عالم میں جبریل امین آئے، پہاڑوں کا فرشتہ بھی ساتھ تھا۔ کہا حبیب حکم کریں طائف کی اس وادی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیا جائے۔ تو حضرت آقا نے کہا تھا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کے لوگوں کو ہدایت دے دے، یہ مجھ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر ابتلاؤں کے اس دور کے اندر بعض نفوس قدسی ایسے تھے، بعض ہستیاں ایسی تھیں، بعض پقیدہ وجود ایسے تھے، بعض پوتر لوگ ایسے تھے جنہوں نے زمانے کی کٹھنائیوں کو نہیں دیکھا، کڑکتی ہوئی دوپہروں کو نہیں دیکھا، چلچلاتے ہوئے موسموں کو نہیں دیکھا، موسم سرما کی ٹھٹھتی ہوئی سردیوں کو نہیں دیکھا، ریگزار عرب کی جو تھی وسعت کو نہیں دیکھا، مکہ کے سنگلاخ چٹانوں کو نہیں دیکھا، ہر قسم کی اذیتوں کو جھیلنے کے اوپر آمادہ و تیار رہے۔ حضرات گرامی قدر یہ نفوس قدسیہ جو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی تھا۔ یہ سابقون الاولون کی عظیم الشان جماعت تھی جنہوں نے بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ہرس کے حضرت رسول اللہ کے کاندھا مبارک کے ساتھ اپنے کاندھوں کو ملا دیا، آپ کے وجود اطہر کا ساتھ دینے کے اوپر ہمہ وقت آمادہ و تیار ہوئے۔ حضرت صدیق مدینہ مکہ مکرمہ کے چودھری تھے، حضرت فاروق اعظم جو تھے مکہ مکرمہ کے انتہائی پڑھے لکھے بہادر دلیر نوجوان تھے، حضرت عثمان غنی کاروباری طور کے پر انتہائی گہری انسائٹ رکھنے والے تھے، حضرت علی المرتضی حضرت رسول اللہ کے ہان وادے کے اندر سے آپ کی سایہ عاطفت کے اندر پرورش پانے والے عظیم الشان نوجوان تھے۔ حضرات گرامی قدر یہ نفوس قدسیہ کی وہ جماعت تھی جنہوں نے گردش دوراں کے مد مقابل حضرت رسول اللہ کے ساتھ دینے کو اپنے لیے اعزاز سمجھا، اپنے لیے اس بات کو بہت کی بلندی سمجھا، اپنے لیے خوش نصیبی سمجھا۔ حضرات گرامی قدر بعد میں انہی نفوس قدسیہ کی رفاقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم عظیم کا نزول فرما دیا۔ حضرت رسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دار الہجرہ یعنی مدینہ طیبہ میں داخل فرما دیا، آپ کے لیے مدینہ کے دامن کو وا فرما دیا، آپ کے لیے مدینہ کے اندر وسعت کو عطا فرما دیا، جنگوں کو مسلط کیا گیا، بدر کے مارکے میں مٹانے کی کوشش کی گئی، سراقہ خود شیطان کے روپ میں آیا، شیطان خود سراقہ کے روپ میں آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کی جمعیت کو بھیجا دو الفاظ کہہ کے بھاگ گیا، انی ارا مالا ترونا، مجھے وہ نظر آتا ہے جو تم کو نظر نہیں آتا، میں اللہ سے گھبرا رہا ہوں، عذاب شدید سے گھبرا رہا ہوں۔ حضرات گرامی قدر بدر کے بعد احد کی جنگ ہوئی، احد کی جنگ کے اندر بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے نامی گرامی صحابہ کرام شہید ہوئے، سیدنا حمزہ کو شہید کیا گیا، عبداللہ ابن جہش بھی شہید ہوئے، بڑے بڑے وجود جو تھے لہو کے اندر تڑ پائے گئے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سارے کے سارے منظر کو دیکھا، اس بہتے ہوئے لہو کو دیکھا،
چچا حمزہ کی شہادت کو دیکھا۔ حضرات گرامی قدر اس کے بعد احد کے بعد خندق کا معرکہ ہوا، ان خندقوں کو عبور کرنے والی جمعیتوں کو اللہ نے ناکام و نامراد فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبی اور صحابہ کی نصرت کے لیے آسمانوں سے ہواؤں کا نزول فرما دیا۔ اس کے بعد خیبر کا معرکہ ہوا، قلعہ انتہائی بڑا تھا، طاقتور وہاں قلعے کا چوبدار تھا جو ہر مد مقابل آنے والے کو للکارتا تھا، گراتا تھا۔ حضرت رسول اللہ نے علم اسلام کو سیدنا علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ آشوب چشم کا شکار تھے، اپنے لعاب دہن کو ان کی آنکھوں کے اوپر لگا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آشوب چشم کو دور فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر کبھی حنین کا معرکہ ہوا، کبھی تبوک کا معرکہ ہوا۔ ان معرکوں کے اندر سے گزرتے ہوئے حضرت رسول اللہ کا لشکر، حضرت رسول اللہ کے رفقا آگے بڑھتے رہے۔ حضرات گرامی قدر 54 برس کی عمر، جو کہ ادھیڑ عمر کی عمر ہوتی ہے، اس عمر کے اندر حضرت رسول اللہ نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تلوار کو اٹھا دیا۔ حضرات گرامی قدر شمشیر زن ہوئے، گھوڑے کی پشت کے اوپر بیٹھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہمراہی کے اندر دین اللہ کو پوری دنیا کے اوپر غالب کرنے کے لیے، جزیرۃ العرب کے اندر اس کی پہلی اینٹ کو رکھنے کے لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب گرامی کے ہمراہ سر بکف تھے۔ حضرات گرامی قدر ایسے آپ کے تلامذہ، ایسے آپ کے جانثار، ایسے آپ کے جانباز، ایسے آپ کے اشارہ ابرو کے پر کٹ مر جانے والے کہ چشم فلک نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن حضرات گرامی قدر دکھ و تعصب کا یہ مقام ہے جو اسلام کی بنیادوں کو اور جو اسلام کے نفاذ کے لیے راہوں کو ہموار کرنے والے تھے، جو اسلام کے لیے گردنوں کو کٹوانے والے تھے، جو اسلام کے لیے لہو کو بہانے والے تھے، جو سفر ہجرت کے اوپر اپنے ہر چیز کو وقف فرمانے والے تھے، جو ہجرت کے اندر حضرت رسول اللہ کی ہمراہی کے اندر اپنے ہان وعدے کو چھوڑ کے چلے جانے والے تھے، جو اپنی بیٹیوں کو حضور کے عقد میں دینے والے تھے، جو آپ کے آگے پیچھے کھڑے ہو جانے والے تھے، جو آپ کے حکم کے اوپر سربکف ہو جانے والے تھے۔ بعض لوگوں نے انہی نفوس قدسیہ کو جو تھا گالی کا نشانہ بنایا، بعض لوگوں نے انہی لوگوں کو جو تھا سب و شتم کا نشانہ بنایا، بعض لوگوں نے انہی کی تفسیق کو، انہی کی تکفیر کو اپنا منہج بنا لیا، اپنا مقصد بنا لیا، اپنا مقصود بنا لیا۔ حتیٰ کہ یہ بات بڑھتی بڑھتی اس مقام کے اوپر پہنچی کہ اسلام آباد کے اندر ایک دریدہ دہنی کرنے والے نے حضرت صدیق اکبر کو کافر ہی قرار دے دیا۔ حضرات گرامی قدر یہ کتنی اذیت کی بات ہے، یہ کتنے دکھ کی بات ہے، یہ کتنے تعصب کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام یافتہ گروہوں کا ذکر کیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے 4 انعام یافتہ گروہوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے انبیاء کا ذکر کیا، پھر صدیقین کا ذکر کیا، پھر شہداء کا ذکر کیا، پھر صلحاء کا ذکر کیا۔ حضرات گرامی قدر اس امت کے اندر انبیاء رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ہستی جسے منصب صدیقیت حاصل ہوا وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ہستی ہے۔ حضرات گرامی قدر جنہوں نے قبولیت اسلام کے لیے کسی دلیل کو طلب نہیں کیا، جنہوں نے اسلام کے حلقے میں داخل ہونے کے لیے کسی برہان کو طلب نہیں کیا، حضور کے سراپا مبارک کو دیکھ کے، آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کر، آپ کی حیات کے زرعی اوراق کو دیکھ کر، آپ کے شو و روز کو دیکھ کر، آپ کی حلوت و جلوت کو دیکھ کر صدیق کے دل نے بے ساختہ گواہی دی، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا رسول ہے۔ حضرات گرامی قدر مردوں میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے کی سعادت حاصل کرنے والی ذات حضرت صدیق کی ذات ہے۔ حضرات گرامی قدر ابتلاؤں کے ان ایام کے اندر جب جناب ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، جس وقت ہدیۃ الکبریٰ کی رفاقت بھی آپ سے علیحدہ ہو گئی، حضرات گرامی قدر غم کے لمحات تھے، غم کے ایام تھے، ایسے عالم کے اندر طائف سے آپ پلٹے تھے، لہو رنگ ہو کے پلٹے تھے۔ حضرات گرامی قدر کل تک حضرت ہدیۃ الکبریٰ آپ کے زخموں کے اوپر پائے رکھا کرتی تھی، اور جناب ابو طالب جو تھے وہ آپ کو دلاسا دیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر زمین کے اوپر دلاسا دینے والی یہ ہستیاں جب آپ سے علیحدہ ہو گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی تالیف قلب کے لیے حضرت رسول اللہ کو آسمانوں کی طرف بلا لیا۔ پہلے آسمان کے اوپر اٹھا لیا، دوسرے کے اوپر سے اٹھا لیا، تیسرے کے اوپر سے اٹھا لیا، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں سے اوپر گدار دیا۔ حضرات گرامی قدر سیدنا یوسف سے ملاقات ہوئی، سیدنا حضرت
عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی، حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، جناب ادریس سے ملاقات ہوئی، جناب ابراہیم سے ملاقات ہوئی، بیت المعمور کے اس نظارے کو بھی دکھلا دیا جو فرشتوں کا کعبہ ہے۔ حضرات گرامی قدر بیت اللہ الحرام کی زیارت تو کرونا کے ایام میں بند ہو گئی تھی، لیکن بیت المعمور کی زیارت کا شرف حاصل کرنے والے فرشتے ہر آن اس شرف کو حاصل کرتے رہتے ہیں۔ 70,000 فرشتے ایک وقت میں بیت المعمور کی زیارت کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر طواف کرنے کے بعد نکل جاتے ہیں، جو ایک مرتبہ اس کے اندر داخل ہوتا ہے قیامت کی دیوار تک اس کی کبھی باری نہیں آتی۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لشکروں کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ حضرت رسول اللہ نے ایسے عالم کے اندر تصریف الاقلام کی آواز کو سنا، قلم قدرت کے چلنے کی آوازوں کو سنا، سدرۃ المنتہا کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے حسین رنگوں کی زیارت کو کروا دیا جیسے حسین رنگ آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے، اور حضرات گرامی قدر آپ کو شرف کلام سے بھی مشرف فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پردے کی اوٹ سے اپنے نبی کے ساتھ ہم کلام ہوئے۔ حضرات گرامی قدر ایسے عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرما دیا، جو پہلے 50 نمازیں تھیں گھٹتے گھٹتے 5 رہ گئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وزن کے اعتبار سے 50 نمازوں ہی کے برابر رکھا۔ اب ہم پڑھتے تو 5 ہیں، لیکن نامہ اعمال میں 10 سے ضرب دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان 50 نمازوں کو درج فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر جنت کو دکھلا دیا، دوزخ کو دکھلا دیا۔ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بلال کے جوتوں کی آہٹ کو بھی سنوا دیا، اور حضرت عمر فاروق کے محل کو بھی دکھلا دیا۔ حضرت رسول اللہ نے جب اس خوبصورت محل کو دیکھا، کہا یہ کس کا حسین محل ہے؟ کہا یہ قریش کے ایک نوجوان کا محل ہے۔ قریش کے کون سے نوجوان کا؟ کہا عمر ابن خطاب کا محل ہے۔ حضرت رسول اللہ قریب ہونے لگے، محل کے کنارے کے اوپر ایک حور کو وضو کرتے دیکھا، پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عمر فاروق کی غیرت کا خیال آیا، جب آپ پلٹے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس بات سے آگاہ کیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ہم آپ کے اوپر بھی غیرت کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر حضرت صدیق کو اس وقت اس واقعے کا علم نہیں تھا۔ ابو جہل کے ذہن کے اندر ایک ہی خیال تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں اس واقعے کو سننے کے بعد حضرت رسول اللہ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدگمانی کا شکار ہو جائیں گے۔ کہا کیا یہ بات ممکن ہے ایک رات کے اندر کوئی شخص جو ہے بیت المقدس سے ہو کے واپس آ جائے؟ صدیق نے کہا ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ کیا اگر یہ بات کے اوپر دوبارہ کوریدنے کے بعد یہ بات کہی، پھر جس کو تم رسول مانتے ہو اس نے اس سے بھی بڑی بات کہی ہے؟ کہا میرے آقا نے ایسے کہا ہے، میرے مقتدا نے ایسے کہا ہے، میرے پیشوا نے ایسے کہا ہے، میرے ہادیوں میرے رہنما نے ایسے کہا ہے۔ اگر اس نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، جس کے پاس عرش والا ہر روز جبریل کو بھیجتا ہے، اگر ایک دن اپنے پاس بلا لیا اس میں کون سے چمبے کی بات ہے؟ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کی تعلیف قلب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کروا کے زمین کے اوپر پہنچا دیا۔ حضرات گرامی قدر بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی برہان کے سب سے پہلے واقعہ معراج کی تصدیق کرنے والا حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ حضرات گرامی قدر اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ ایک وہ ہے جو رسول خدا ہے اور ایک وہ ہے جو اس کے فرمان پہ لبیک کہنے والا ہے، ایک صداقت کا نمبردار ہے، ایک صداقت کی تصدیق کرنے والا ہے، ایک صداقت کی دعوت دینے والا ہے، ایک سچائی کی جو ہے تصدیق کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر صداقت کی دعوت دینے والے حضرت رسول اللہ ہیں، صداقت کی دعوت دینے والے مخبر صادق ہیں، صداقت کی دعوت دینے والے حضرت رسول اللہ ہیں، اور حضرات گرامی قدر صداقت کے ہر پھول کو چننے والے، صداقت کے ہر موتی کو چننے والے، صداقت کی ہر بات کے اوپر لبیک کہنے والے، صداقت کی ہر بات کے اوپر مہر تصدیق کو لگانے والے حضرت صدیق اکبر ہیں۔ حضرات گرامی قدر اس صدیق کو جو گالی دے، اس صدیق کو جو کافر کہے، اور حضرات گرامی قدر اس کے بعد اس بات کی ڈیمانڈ کی جائے کہ ملک کے اندر امن و امان کو برقرار رکھا جائے، حضرات گرامی قدر آج بھی مملکت خدا داد کے استحکام کے لیے، آج بھی مملکت خدا داد کے امن کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے امن کے راستے کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے فساد کو بپا نہیں کریں گے، انتشار کو بپا نہیں کریں گے، اس ملک کے امن کے ساتھ نہیں کھیلیں گے، لیکن ایک بار ڈنکے کی چوٹ کہیں گے۔ حضرت صدیق کی عظمت کے
اوپر آنچ کو نہیں آنے دیں گے، حضرت صدیق کو گالی نہیں دینے دیں گے، حضرت صدیق کو کافر نہیں کہنے دیں گے۔ حضرت صدیق حضور کے یارغار ہیں، حضرت صدیق حضور کے ہم سفر ہیں، حضرت صدیق حضور کے مقتدی ہیں، حضرت صدیق حضرت رسول اللہ کے سسرے مبارک ہیں، حضرت صدیق جو ہے حضرت رسول اللہ کے اوپر مال و جان کو نشاور فرمانے والے ہیں۔ حضرت صدیق اپنی بیٹی صدیقہ کو حضور کے حرم پاک میں داخل فرمانے والے ہیں۔ حضرت صدیق غار ثور کے اندر آپ کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ حضرت صدیق حضور کی جان کے قائم رہنے کے لیے مسترد ہو جانے والے ہیں۔ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ حضرات گرامی قدر اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا کہ حضرت صدیق کے جذبات کو دیکھ کر، حضرت صدیق کے پیار کو دیکھ کر، حضرت صدیق کی محبت کو دیکھ کر، حضرت صدیق کی جانثاری کو دیکھ کر، حضرت صدیق کی فداکاری کو دیکھ کر، حضرت صدیق کی حضرت رسول اللہ کے ساتھ پیار کو دیکھ کر، آپ کی طرف کو دیکھ کر اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا کہ حضرت صدیق کو مخاطب ہو کر حضرت رسول اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ صدیق گھبرانے کی ضرورت نہیں، غم کھانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ نے ایسے کیوں کہا؟ اس لیے کہ حضرت رسول اللہ کو پتا تھا کہ صدیق میرے غم کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے کے اوپر پہنچے اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا جب حکم دیا تھا کہ اپنے عصا کو سمندر کے اوپر مارو، اور سمندر پھٹ کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کے پہاڑوں کی چٹانوں کی طرح کھڑے ہو گیا تھا، ایسے عالم کے اندر اصحاب موسیٰ نے کہا تھا ہم تو پھنس گئے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ ہم سب کے ساتھ ہے، حضرت موسیٰ نے کہا تھا اِنَّا مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، میرا رب میرے ساتھ ہے، میری رہنمائی کرے گا۔ لیکن حضور اقدس نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، حضرت رسول اللہ نے اعلان فرما دیا اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ صدیق کے دل میں تڑپ تھی، حضور اقدس کی تڑپ تھی، صدیق کا دل پریشان تھا، حضور اقدس کی جان کے بارے میں پریشان تھا۔ حضرات گرامی قدر حضرت صدیق وہ ہیں جنہوں نے اسلام کے اوپر اپنے تن من دھن کو نشاور فرما دیا، اور حضرت رسول اللہ کے بعد جس وقت ابتلا کا دور تھا، جس وقت اسلام کے قلعے کے اوپر حملے کا دور تھا، حضرت رسول اللہ کے چھوڑے ہوئے مشن کے لیے اپنی پوری توانائیوں کو صرف فرما دیا، لشکر اسامہ کو روانہ فرما دیا، مانعین زکوٰۃ کے خلاف تلوار کو چلا دیا، مرتدین کی سرکوبی کے لیے لشکروں کو روانہ فرما دیا، جمع تدوین قرآن کے لیے اپنے آپ کو وقف فرما دیا۔ بوڑھا ابو بکر کمزوری کے باوجود، بوڑھا ابو بکر جو تھا بڑھاپے کے باوجود اسلام کے لیے فولادی دیوار بن گیا، حتیٰ کہ حضرت فاروق نے جب یہ بات کہی کہ یہ کلمہ گو ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے خلاف جہاد نہیں کرنا چاہیے، حضرت صدیق کی غیرت کو جلا لایا، فاروق کے سینے کے اوپر ہاتھ کو مارا۔ جبارن فی الجاہلیہ جبانن فی الاسلام، جاہلیت کے بہادر ہو، اسلام کے اندر بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہو۔ ابو بکر صدیق جو تھا وہ حکمت عملی کے اوپر یقین نہیں رکھتا تھا، ابو بکر صدیق جو تھا وہ مادی اسباب کے اوپر غور نہیں کرتا تھا۔ ابو بکر کی نگاہ اگر ہوتی تھی کملی والے کی اتباع پہ ہوتی تھی، ابو بکر کی نگاہ اگر ہوتی تھی اللہ کے رضوان پہ ہوتی تھی، اللہ کی رضا پہ ہوتی تھی۔ حضرات گرامی قدر اس ابو بکر کے بارے میں تم تان دیتے ہو کہ اس نے سیدہ فاطمہ کے حق کو غصب فرما لیا، باغ فضل کو چھین لیا، خلافت علی کو غصب فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر میں نے پچھلے جمعے بھی ایک بات کہی تھی، آج پھر کہہ دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے حضرت رسول اللہ کائنات کے سب سے کامیاب انسان ہیں۔ حضرت رسول اللہ نے عقد کیا جناب صدیق کی بیٹی سے کیا، حضرت رسول اللہ نے عقد کیا جناب فاروق کی دختر سے کیا، حضرت رسول اللہ نے عقد کیا حضرت امیر معاویہ کی بہنا سے کیا۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ نے اپنی بیٹیوں کو بیایا تو حضرات گرامی قدر سیدنا ذی النورین سے بیایا، حضرت رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو بیایا تو حضرت حیدر کرار سے بیایا۔ حضرات گرامی قدر اس بات کو درست مان لیا جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور کے پہلے رشتے کا چناؤ بھی غلط تھا، حضور کے دوسرے رشتے کا چناؤ بھی غلط تھا، حضور کے تیسرے رشتے کا چناؤ بھی غلط تھا، حضرت عثمان کے ساتھ 2 بیٹیوں کا عقد بھی غلط تھا۔ تو مجھے یہ بات بتلائیے جو اپنے لیے صحیح بیوی کا انتخاب نہیں کر سکتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو اپنے
अपने लिए सही दामाद का इंतखाब नहीं कर सकता, वो कायनात का मुक्तदा कैसे हो सकता है, वो कायनात का पेशवा कैसे हो सकता है। हजरात गिरामी कदर, अगर मैं इस्तिहारा करने के बावजूद, पहली बात तो ये है इस्तिहारा इंसान से गलती होने नहीं देता। अगर मुझसे माअल्लाह इम्कान की दुनिया में गलती हो जाए, मैं अपनी बेटी को किसी गलत बंदे से बया दूं, अपनी बहन को किसी गलत बंदे से बया दूं, हजरात गिरामी कदर, उसके बाद मेरी बहन का वहां पे इंतकाल हो जाए, क्या मैं दोबारा गलती को दोहराऊंगा? हजरात गिरामी कदर, इस बात का इम्कान ही मौजूद नहीं। ये क्यों कर मुमकिन है? हजूर की एक बेटी सैयदना ज़िन्नुरैन के अक़द में उसका इंतकाल हुआ, हजरत रसूलुल्लाह ने दूसरी बेटी को भी बया दिया, और दूसरी बेटी के इंतकाल के बाद इस अमर का ऐलान फरमा दिया, अगर 40 बेटियां भी होती, यके बाद दीगरे उस्मान तेरे अक़द में देता जाता, इनकार न करता। हजरत गिरामी कदर, सोचने की बात यह है, पहली बात तो यह है हजरत रसूलुल्लाह के फैसले साहिब थे। आपने जहां जहां भी निकाह किया, उम्मत की अफजल तरीन औरतों से निकाह किया, उम्मत की पाकीज़ा तरीन औरतों से निकाह किया, लेकिन माअल्लाह तुम्हारे इस्तदलाल को कबूल कर लिया जाए, तुम्हारी बातों को दुरुस्त समझ लिया जाए कि हजरत सिद्दीक वो हैं जिन्होंने बागे फदक को गस्ब फरमा लिया, हजरत सिद्दीक वो हैं जिन्होंने हिलाफते अली को गस्ब कर लिया। तो हजरत गिरामी कदर, अब मेरी बात को आपने तवज्जो के साथ सुनना है और नहायत तवज्जो के साथ सुनना है। हजरत गिरामी कदर, मैं आपके सामने इस बात को रख देना चाहता हूं, जिस खानदान से आपको इतने बड़े जख्म लगे हों, जिस खानदान से आपको इतने बड़े चरके लगे हों, क्या आप उस खानदान के किसी लड़की को अपने घर लाना पसंद करेंगे? ये बात इम्कान की दुनिया से दूर है कि आप किसी ऐसे खानदान की बेटी को लेके आए, हजरत गिरामी कदर, जिसने आपको इतने इतने बड़े जख्म लगाए हों। बागे फदक का मामला हो चुका था, हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बन चुके थे, बकौल तुम्हारे बागे फदक गस्ब हो चुका था, बकौल तुम्हारे हिलाफत अली को गस्ब किया जा चुका था। लम्हा भर के लिए रुको, हजरत अबू बकर के एक बेटे हैं जिनका नाम मोहम्मद बिन अबी बकर है, जिनके घर कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर की विलादत होती है। हजरत सिद्दीक अकबर के एक बेटे हैं जिनका नाम अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर है, उनके घर अस्मा बिन्त अबी बकर की विलादत होती है। कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर का निकाह अस्मा बिन्त अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर के साथ होता है। उनके घर एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम उम्मे फरवा बिन्त कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर है। हजरात गिरामी कदर, एक लम्हे के लिए उम्मे फरवा बिन्त कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर के ऊपर रुक जाइए। अब आते हैं सैयदना अली अल मुर्तदा के बेटे हैं, एक का नाम हजरत हसन है, एक का नाम हजरत हुसैन है। हजरत हुसैन के घर एक बेटे की विलादत होती है जिसका नाम अली इब्ने हुसैन है और लकब ज़ैनुल आबिदीन है। ज़ैनुल आबिदीन के घर एक बेटे की विलादत होती है जिसका नाम मोहम्मद बाकिर है। अब यहां पर रुकिए, मोहम्मद बाकिर के निकाह का जब वक्त आता है तो ज़ैनुल आबिदीन उसके निकाह के लिए किसको मुंतखब करते हैं? उम्मे फरवा बिन्त कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर। हजरात गिरामी कदर, उम्मे फरवा बिन्त कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर जो है वो मोहम्मद बाकिर इब्ने ज़ैनुल आबिदीन इब्ने हुसैन इब्ने अली के अक़द में आती है। उम्मे फरवा हजरत बाकिर के निकाह में आने के बाद जो फर्जंद पैदा होता है उसका नाम जाफर सादिक है। हजरत गिरामी कदर, जाफर सादिक के ननिहाल सैयदना अली अल मुर्तदा हैं और जाफर सादिक के ननिहाल सैयदना सिद्दीक अकबर का खानवादा है। हजरत गिरामी कदर, ये निकाह किस वक्त हुआ? ये निकाह उस वक्त हुआ जब फदक का वाकया गुजर चुका था। ये निकाह उस वक्त हुआ जब माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह तुम्हारी तावीलात बातिल के मुताबिक हजरत अली की हिलाफत को गस्ब किया जा चुका था। हजरत गिरामी कदर, हजरत जाफर सादिक और उनके बाद आने वाले मूसा काज़िम और उनके बाद आने वाले तकी नकी, हजरत गिरामी कदर हसन अल अस्करी, हजरत गिरामी कदर, उन सारों के सारे ननिहाल किसका घर है? उन सारों के घर ननिहाल का घर जो है वो हजरत सिद्दीक का घराना है, उनका दधियाल का घर हजरत अली अल मुर्तदा का खानवादा है। तभी तो जाफर सादिक ने कहा था जब हजरत सिद्दीक के बारे में पूछा गया,
حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا ابو بکر نے مجھے 2 مرتبہ جنا ہے کہ میری ماں ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر ہے اور میری نانی حضرات گرامی قدر تنہا نانا کا ہونا بھی کافی تھا لیکن دونوں کزنوں کی آپس میں شادی ہوئی اور میری نانی اسما بنت عبد الرحمن بن ابی بکر ہے اور جس کی رگوں کے اندر حضرت صدیق کا لہو دوڑ رہا ہو، جس کی رگوں میں ایک طرف سے حضرت صدیق کا لہو ہو اور جس کی رگوں میں ایک طرف سے حضرت علی المرتضیٰ کا لہو ہو، اس وجود کا نام حضرت جعفر صادق ہے۔ حضرات گرامی قدر سیدنا صدیق کو کافر کہنے سے پہلے ذرا ان کے مقام کے پر غور کرو۔ ایک طرف تو ان کی اپنی بیٹی جو ہے وہ حضرت رسول اللہ کی زوجہ محترمہ ہے اور ایک طرف ان کی پوتی جو ہے وہ قاسم کے عقد میں آنے کے بعد ایک ایسی بیٹی کو جنم دیتی ہے حضرات گرامی قدر جس کے نتیجے کے اندر حضرت جعفر صادق کا وجود دنیا کے اندر آتا ہے۔ حضرات گرامی قدر ان تمام کے تمام رشتہ داریوں کو نظر انداز کر کے ہمیں کچھ اور ہی آئینہ دکھلایا جاتا ہے، ہمیں کچھ اور ہی سبق پڑھایا جاتا ہے، ہمیں کسی اور ہی طرف چلانے کی باتیں کی جاتی ہیں حضرات گرامی قدر۔ لیکن آج ہم اس بات کو ببانگ دہل ریاست کے سربراہوں کو اور دفاعی اداروں کو سربراہوں کو اور سیکیورٹی کے اداروں کو یہ بات برملا طور پہ کہہ دینا چاہتے ہیں، ملک کے اندر بقائے باہمی کا راستہ، ملک کے اندر انتشار کے خاتمے کا راستہ، ملک کے اندر فرقہ واریت کے خاتمے کا ایک ہی راستہ ہے۔ حضرت صدیق کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا، حضرت فاروق کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا، حضرت عثمان ذی النورین کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ جو بل پنجاب اسمبلی کے اندر پیش ہوا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رضی اللہ عنہم بھی کہا جائے گا، رضو عنہ بھی کہا جائے گا، حضرت صدیق کی صداقت کے ڈنکوں کو بجا کے چھوڑیں گے، حضرت فاروق کی عدالت کا نعرہ لگا کے چھوڑیں گے، حضرت ذی النورین کی صحابت کا ترانہ گا کے چھوڑیں گے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کے ڈنکے بجا کے چھوڑیں گے اور امی عائشہ اور حفصہ کی دوپٹے کی عظمت کا پھوریرا لہرا کے چھوڑیں گے۔ بس یار بس۔ حضرات گرامی قدر اللہ کے فضل و کرم سے ہم آج بھی لان تان کے لیے تیار نہیں، نہ تکفیری نعروں کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک ہی بات کہنا چاہتے ہیں، ملک میں امن کا راستہ، بقائے باہمی کا راستہ، فرقہ واریت کے خاتمے کا راستہ وہی ہے جس کے اوپر ملی یکجہتی کونسل کے ضابطہ اخلاق کے اوپر شیعہ سنی علماء نے دستخط کیے تھے۔ شیعہ سنی علماء نے بقائمی ہوش و حواس اس بات کو تسلیم کیا تھا، جو صحابہ کرام کی تکفیر کرے گا وہ کفر کا ارتکاب کرے گا، جو تنقیص کرے گا وہ حرام کا ارتکاب کرے گا۔ حضرات گرامی قدر آپ مجھے یہ بات بتلائیے، اب اپنی ذات کے بارے میں چھوٹی موٹی بات سننے کے پر آمادہ و تیار نہیں ہو سکتے، اپنی ماں بہن کے بارے میں چھوٹی موٹی بات سننے کے پر آمادہ و تیار نہیں ہو سکتے، کیا آپ امت کی ماؤں کے بارے میں ایسی بات کو سننے کے پر آمادہ و تیار ہو سکتے ہیں؟ حضرات گرامی قدر حضرت علی کی فضیلت کو بیان کیجئے، ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے حضرت علی کی فضیلت کے معترف ہیں۔ حضرت حسنین کریمین کی عظمت کی بات کیجئے، ہم بھی اللہ کے فضل و کرم سے ان کی عظمت کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی تقدیس کی بات کیجئے، ہم بھی ان کو مقدس سمجھنے والے ہیں۔ لیکن یہ کیا بات ہے، نہ نبیوں کی نبوت کا خیال کیا جائے، نہ رسولوں کی رسالت کا خیال کیا جائے، نہ صدیق کی صداقت کا خیال کیا جائے، نہ فاروق کی عدالت کا خیال کیا جائے، نہ عثمان کی صحابت کا خیال کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر جو بات گزشتہ جمعے کہی تھی آج بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، صدیق و فاروق عثمان و علی جو ہیں وہ چراغے مسجد و محراب و منبر ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے جگر کا قرار ہیں، ہمارے دل کا سرور ہیں اور ہماری روحوں کا قرار ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے عظمت صحابہ کے ڈنکوں کو اس ملک میں انشاءاللہ بجا کے چھوڑیں گے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس بات کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نہ بندوق ہاتھ میں ہے، نہ اینٹ ہاتھ میں ہے، نہ خنجر ہاتھ میں ہے، نہ لوہا ہاتھ میں ہے، نہ لکڑی ہاتھ میں ہے، نہ لاٹھی ہاتھ میں ہے، نہ گولی ہاتھ میں ہے، نہ بارود ہاتھ میں ہے،
ایک ہی بات کا مطالبہ کرتے ہیں، اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگتے، صدیق کی صداقت کو مانگتے ہیں، فاروق کی عدالت کو مانگتے ہیں، ذوالنورین کی صحابت کو مانگتے ہیں، ملک کا امن چاہتے ہیں، ملک کی سلامتی چاہتے ہیں، ملک کے اندر نفرتوں کا خاتمہ چاہتے ہیں، تبرہ کی بجائے تولا کو ملک کے اندر عام کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ حکام بالا تک اس پیغام کو انشاءاللہ پہنچانے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ملک امن و سکون کا گہوارہ رہے گا، اور انشاءاللہ یہاں پر صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کا تقدس بھی بحال رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، انبیاء رسول اللہ کے بعد خیر الخلائق جو ہیں حضرت صدیق اکبر کی ذات ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان و علی رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور حضرت حسنین کریمین ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں۔ الحمدللہ ہم صدیقی بھی ہیں، فاروقی بھی ہیں، عثمانی بھی ہیں، علوی بھی ہیں، حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، اور ہمیں ان تمام نسبتوں کے اوپر ناز ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے پورا کا پورا اطمینان ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمارے دل کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے سب کا یکساں احترام ہے۔ بعض لوگ شاید اس بات کو ضروری گمان کرتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کی محبت کے لیے باقی صحابہ کی تنقیص ہونا ضروری ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا دل سیدنا حیدر کرار کی محبت سے بھی جگمگا رہا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کی محبت کے اندر بھی تڑپ رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم حضرت حیدر کرار کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے اپنے دل کی دھڑکن سمجھتے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر کو بھی اپنی نظر کا نور سمجھتے ہیں، اور کسی بھی اعتبار سے فتور پھیلانے والوں کو کسی بھی اعتبار سے نہ ملک و ملت کا بہیہا سمجھتے ہیں، نہ امت کا خیرہا سمجھتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہر بندے کو اپنا اپنا مسلک اور اپنا اپنا مکتب فکر رکھنے کا حق ہے، لیکن ان حدود میں رہتے ہوئے جن حدود سے کسی کے جذبات انگیخت نہ ہوتے ہوں، ان حدود میں رہتے ہوئے جن سے کسی کے جذبات میں اشتعال انگیزی پیدا نہ ہوتی ہو۔ حضرات گرامی قدر، یہ تو فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی بات ہے۔ جہاں پہ بین المذاہب ہم آہنگی کی بات ہوتی ہے، وہاں پر ہم کہتے ہیں عیسائیوں کو گرجا گھروں میں جانا ہے جاؤ، کرسمس منانی ہے مناؤ، گھنٹہ بجانا ہے بجاؤ، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کہتے۔ لیکن اگر تم نے حضرت رسول اللہ کی شان قدس کے اندر گستاخی کرنے کی کوشش کی، ہم کبھی بھی اس بات کو گوارا نہیں کریں گے۔ اللہ نے مجھے اعزاز دیا کہ میں نے کیتھیڈرل کے گرجا گھر میں کھڑے ہو کر عیسائیوں کے بڑے بڑے رہنماؤں کی موجودگی میں کہہ دیا تھا کہ جو حضور اقدس کی گستاخی کرے گا اسے کیتھیڈرل کی صلیب کے اوپر لٹکا دیا جائے گا، اور اس مسئلے کے اندر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ حضرت رسول اللہ کی شخصیت کے اوپر حملہ کسی بھی طور پر بین المذاہب ہم آہنگی کو برقرار نہیں رکھنے دیتا۔ اسی طرح بین المسالک ہم آہنگی کو ہم برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ مجلس پڑھیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ جلسہ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ جلوس نکالیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہمارا اعتراض تب ہوگا جب آپ صدیق کو گالی دیں گے، جب آپ صدیق کو کافر کہیں گے، جب فاروق کو گالی دیں گے، فاروق کو کافر کہیں گے، پھر ہم تم کو روکیں گے، پھر ہم تم کو ٹوکیں گے۔ اس لیے کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ وہ صدیق جو میرے دل کی دھڑکن ہو، میرے جگر کی ٹھنڈک ہو، میری نظر کا نور ہو، اس کو میرے سامنے گالی دی جائے اور حضرت شہید کا بیٹا ایسے عالم کے اندر خاموش رہے، یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں صحابہ کرام سے پیار ہے، اس لیے پیار ہے کہ وہ حضور اقدس کے جانثار ہیں۔ ہمیں صحابہ سے پیار ہے تو اس لیے پیار ہے کہ وہ شمع رسالت کے پروانے ہیں۔ ہمیں صحابہ سے پیار ہے تو اس لیے پیار ہے وہ اپنے تن من دھن کو اسلام کے پر نشاور فرما دینے والے ہیں۔ ہمیں صحابہ سے پیار ہے تو اس لیے پیار ہے وہ خیر الناس ہیں، وہ خیر البریہ ہیں، وہ خیر الامم ہیں، وہ رضی اللہ عنہم ہیں۔
ورزو انہو ہیں، وہ روئے زمین کا سب سے اعلیٰ اور افضل گروہ ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حکام بالا امید ہے کہ اس بات کو یقین دہانی کروائیں گے اور اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آئندہ کے بعد کوئی شخص حضرت صدیق کو برا بلا نہ کہے۔ حضرات گرامی کہتے جس بدبخت نے حضرت صدیق کو کافر کہا، سنا ہے وہ لندن بھاگ چکا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے ضمیر نے گواہی دی ہے، اس کے ضمیر نے شہادت دی ہے، اس نے غلط کیا ہے، اس لیے وہ یہاں سے فرار ہو چکا ہے۔ اگر یہ بات مصدقہ ہے تو پھر بھی ہمیں حکام بالا سے مطالبہ کرتے ہیں انٹرپول کے ذریعے اس کو گرفتار کر کے ملک میں لایا جائے اور 298A اور 295A کا مقدمہ چلایا جائے، قرار واقعی سزا دی جائے، اور اگر ملک کے اندر کہیں چھپا ہوا ہے کھوج نکال کے باہر نکالا جائے، مقدمے کو چلایا جائے، سزا کو دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر کہ آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے؟ کیا آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے؟ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے نہ فرقہ واریت کے شعلے بھڑکائیں گے، نہ تکفیر کے نعرے لگائیں گے، نہ نفرتوں کو پھیلائیں گے، لیکن صدیق کی صداقت کا جھنڈا لہرائیں گے، فاروق کی عدالت کا ڈنکا بجائیں گے، ذوالنورین کی صحابت کا نعرہ لگائیں گے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کے ڈنکے بجائیں گے، امی عائشہ اور امی حفصہ کی پاک دامنی کی بات کریں گے، حضرت فاطمہ الزہرا کی تقدیس کا گیت گائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے نفرتوں کے شعلے بھڑکانے والوں کو انشاءاللہ کارنر کریں گے، گٹھے لائن لگائیں گے اور ان کے شر سے انشاءاللہ اس ملک کو بچائیں گے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔